ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام ہے کب بدلے گا پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان محتشم ترین۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے ایک بڑی ینگ انرجیٹک اور بڑی ویژنری جو سیاسی شخصیت ہے اس کو ہم نے انوائٹ کیا ہے، اور ان کا تعلق ایک بڑے معتبر سیاسی جو فیملی ہے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب، ان کی فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے نوابزادہ محمد احمد خان۔ خان صاحب بہت شکریہ۔ شکریہ جی، آپ کا بھی شکریہ۔ خان صاحب، آپ کا تعلق تو پاکستان تحریک انصاف سے ہے جی، اور آپ سینئر نائب صدر جنوبی پنجاب کے بھی ہیں، لیکن آج کا ہم نے جو اس کا فارمیٹ کیا ہوا ہے وہ ہم پی ٹی آئی پہ گفتگو نہیں کریں گے، ہم ملکی سیاسی جو سچویشن ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، اس پہ ہم چاہیں گے کہ جی آپ اپنا جو ویوز ہیں، اپنا انالیسس ہے وہ آپ شیئر کریں، کیونکہ آپ کا جو براٹ اپ ہے اور جو آپ کا ویژن ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے عام پولیٹیشین سے، کہ جو وہ جو ٹریڈیشنلی جو پولیٹکس کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا ان کا مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ آپ کا ماشاءاللہ براٹ اپ بڑا اچھا ہے۔ تو ملکی سیاست میں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو وہ اس میں بڑی پارٹیز تین ہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے۔ اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا ہسٹری کی طرف جائیں تو مشرف کے ٹینیور کے بعد 2008 سے لے کر اب تک 8 سے 18 تک 10 سال ہو گئے، اور یہ 4 سال یہ ہو گئے، تو یہ 14 سال کنٹینیوسلی ہے پولیٹیکل موومنٹس کی۔ تو ہم 8 سے اگر شروع کریں تو 8 سے 13 تک پیپل پارٹی کی حکومت تھی، تو آپ اس کو انالیسس کریں کہ جی اس نے سندھ میں بھی حکومت اس کی تھی، فیڈرل میں بھی پیپل پارٹی تھی، 5 سال اس نے مکمل کر لیے، پھر 13 سے 18 تک اس کے پاس کیا کنڈیشن تھی، اور 18 کے بعد اب 22 تک وہ کس کنڈیشن میں ہے، کیا اچیومنٹس ہیں پیپل پارٹی کی، اور کیا اس نے لوز کیا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کو لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے زرداری صاحب نے ٹیک اوور کیا ہے اور بلاول صاحب ایک لیٹر والے چیئرمین بنے ہیں، ایک لیٹر پہ یہ چیئرمین بنے ہیں، تو ہمارا الائنس رہا ہے۔ نوابزادہ صاحب حیات تھے تو اے آر ڈی کے زمانے میں یا اس سے پہلے مختلف اتحادوں میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ، محترمہ کے ساتھ نوابزادہ صاحب کا ہمیشہ الائنس رہتا تھا۔ تو بی بی کا فلسفہ اور تھا، وہ بھٹو صاحب کے نظریے کو لے کے چلتی تھی، اور ورکرز بھی ان کے ساتھ انٹیکٹ تھے، تو وہ پیپلز پارٹی کچھ اور تھی۔ جب سے زرداری صاحب نے ٹیک اوور کیا ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مفاہمتی سیاست کا نام انہوں نے دیا۔ سب سے پہلے تو سندھ میں الطاف حسین کے ساتھ انہوں نے، جو کراچی میں بروٹلی مرڈر کر رہے تھے، ایم کیو ایم ایک قاتل جماعت تھی، انہوں نے ان کو ساتھ ملایا، اور 5 سال جو ہے اپنی حکومت میں ان کو ساتھ ملا کے چلے۔ پھر انہوں نے میاں نواز شریف وغیرہ کے ساتھ، جو ایک دوسرے کو یہ گالیاں دیتے تھے، یہ مولوی نواز شریف کہتے تھے زرداری صاحب، اور وہ تو کہتے تھے ہم سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، اور پنجاب کا، پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور میرے خیال میں یہ سیاست ان کو لے ڈوبی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کا ڈرا بیک شروع ہو گیا، جو نظریات ان کو لے کے چلنے تھے یہ بالکل 180 ڈگری ہٹ گئے بھٹو صاحب کے اور بے نظیر صاحبہ کے نظریات سے۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے۔ پنجاب میں جس بری طرح سے پیپلز پارٹی کا کولیپس ہوا ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں کم ہی ملتا ہے۔ بے نظیر صاحبہ کے بارے میں نعرہ ہوتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر، تو اب وہ زنجیر سکڑ کے جو ہے وہ سندھ نہیں 4 ڈویژنز تک محدود ہو گئی ہے۔ کراچی کو نکال دیں، آپ حیدرآباد کو بھی نکال دیں، حیدرآباد کو بھی نکال دیں۔ اگر انہوں نے اپنی حکومت میں جس طرح سے انہیں بااختیار لوگ اجازت دی، کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، وہ یہ سندھ کی عوام کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے۔ کرپشن کی انتہا ہے، گندم کا بحران، فلڈز میں لوگ بے آسرا، کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لوٹ مار کی انتہا ہے۔ تو یہی کچھ ہوا ہے، اور انتہائی چاروں صوبوں میں ہمیشہ سرویز میں سندھ گورنمنٹ آخری نمبر پہ آئی ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں عوام نے دیکھی ہیں اور عوام نے اس پیپلز پارٹی کا کمپیریزن جب اس سے کیا ہے تو ان کو کوئی نظریہ، کوئی وہ فلسفی نظر نہیں آئی جو کہ بھٹو صاحب نے دی تھی، جس پہ بے نظیر صاحبہ چل رہی تھی۔ اس کے بعد میاں نواز شریف کے ساتھ انہوں نے مفاہمت کی، اور یہ مفاہمت کو لے کے، مفاہمت اور منافقت دونوں کو اکٹھے لے کے چلتے رہ گئے۔ جب ان کو ایک دوسرے کے ضرورت ہوتی تھی یہ اکٹھے ہو جاتے تھے، جب ان کا وہ اختلاف کرنا ہوتا تھا یہ وہ کہتے تھے ہم پیٹ پھاڑ کے اس ڈاکو سے پیسہ وصول کریں گے، اس کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، یہ ان کو اسی طرح سے جواب دیتا تھے زرداری صاحب۔ تو ان کی یہ جو ٹگ آف وار ہے یہی چلتی رہ گئی ہے۔ حقیقت میں یہ عوام کے ساتھ ہی کھیل رہے تھے، عوام کے مفادات کو باری باری دونوں وہ کر رہے تھے استعمال۔ آپ کا جو پوائنٹ میں سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ یہ اگر انہوں نے 8 سے 13 تک جو حکومت کی ہے فیڈرل میں اور سندھ میں بھی، اگر یہ اس میں کچھ ڈلیور کر لیتے جی ٹھیک، تو 13 کے الیکشن میں ان کی یہ کنڈیشن نہ ہوتی جو تھی۔ صحیح بات ہے۔ ٹھیک، بہت سارا انہوں نے لوز کیا کہ نون لیگ نے گورنمنٹ بنا لی، پھر 22 میں بھی ان کے پاس اتنا وہ نہیں تھا۔ اچھا، اس میں خان صاحب یہ بتائیں کہ اگر تو کچھ لوگوں کا یہ ایک ماننا ہے کہ جی اگر تو 13 میں زرداری صاحب پارٹی فل فلیج بلاول کے حوالے کر دیتے اور آپ چلے جاتے ملک سے یا بالکل سائیڈ پہ ہو جاتے، پارٹی میں انٹرفیئر نہ کرتے، تو پیپلز پارٹی کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایک پرسیپشن تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ہوتا کہ پیپلز پارٹی کے اوپر سے کرپشن کا سایہ ہٹ گیا، جو وزن بلاول کو اٹھانا پڑتا ہے والد کا وہ نہ اٹھانا پڑتا اس کو۔ وہ زرداری صاحب کا ایک جو ہے برانڈ نیم ہے کرپشن میں، جو ہے انہوں نے بڑا نام کمایا ہے، جہاں کرپشن آتا ہے ذکر فوراً زرداری صاحب کا ذکر آتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب میں اتنا پوٹینشل ہی نہیں ہے بلاول میں کہ وہ پارٹی کب کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ تو ابھی تک امیچور سی باتیں کرتے ہیں، ان میں تو کوئی صلاحیت بے نظیر بھٹو والی نظر نہیں آئی۔ اور اس وقت آپ بات کر رہے ہیں 2013 کی، 13 میں تو ان کو بالکل بھی تجربہ نہیں تھا اور بالکل بھی ان کو وہ پولیٹیکل ایکسپوجر نہیں تھا، تو آہستہ آہستہ ان کو ٹرینرز ٹرین کر رہے ہیں۔ اب بھی کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میچورٹی ابھی بھی نہیں آئی۔ شاید وہ ایک خداداد صلاحیت ہوتی ہے، وہ آئی نہ۔ میں تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ بلاول صاحب میں شاید کبھی آ جائے گی محترمہ والی خوبیاں یا بھٹو صاحب والی، والد صاحب والی تو شاید ہوں گی، جینز آخر ٹریول کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جی آپ ابھی جو حالیہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں حیدرآباد اور کراچی میں، تو اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ جی وہ جماعت اسلامی نے بڑا رزلٹ شو کیا وہاں پہ۔ مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 8 سے لے کر 22 تک 14 سال کنٹینیوسلی پیپل پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ بیٹھتا ہے، اسمبلی ہے ان کی سندھ میں، اور کراچی میں اگر وہ مطلب ایز سچ اس کو آپ کہہ لیں گے کہ جی وہ تو 14 سال سے تو وہ اقتدار میں ہے ہی نہیں نا جماعت اسلامی جی۔ اگر وہ 80-86 سیٹیں نکال جاتی ہے اور یہ 90 سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں 14 سال حکومت کرنے کے بعد، تو اگر تو ابھی بھی الیکشن کے مطلب اس میں کافی سارے اعتراضات ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو، تو پی ٹی آئی نے بھی وہاں پہ میرے خیال نہیں ہے کہ جی کوئی اچھا مینیج کیا ہے الیکشن۔ اگر اس دھاندلی والے سنیریو میں الیکشن میں جماعت اسلامی 86 سیٹیں نکال سکتی ہے تو پی ٹی آئی والی کیوں نہیں نکال سکتی، جس کے 14-16 ایم این اے بھی ہیں، ایم پی اے بھی ہیں۔ جماعت اسلامی کا تو وہ نہ ایم این اے ہے نہ ایم پی اے، اس کے باوجود وہ نکال سکتی ہے۔ جی، میرے خیال میں یہ ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تنظیمی کمزوریاں سامنے آئی ہیں۔ نہیں، پی ٹی آئی کا تو ہم ایک سائڈ پہ کہیں گے، لیکن جماعت اسلامی کا کم بیک بالکل ہے۔ نعمت اللہ خان صاحب کے بعد یہ ایک کم بیک ہے، اتنے سالوں بعد ان کی محنت ہے، حافظ نعیم صاحب کی محنت ہے۔ جہاں تک آپ پیپلز پارٹی کا کمپیریزن کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی تو یہ سب سیٹیں جو ہے نا، کراچی میں ان کے پاس مینڈیٹ کبھی نہیں رہا،
یہ اس دفعہ کراچی میں ٹاپ پہ سیٹ لے لیے. یہ تو ساری اب مینیج کیا ہوا الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے. اب دیکھیں نا کہ زرداری صاحب کا منہ بولا بیٹا جو ہے اس کو الیکشن کمیشن نے سی ایم پنجاب لگا دیا. تو یہ تو چھوٹا سا کام تھا بلدیاتی الیکشن مینیج کرنا, یہ مینیجڈ ہے, لیکن جماعت اسلامی کو کریڈٹ دینا چاہیے. اچھا, ابھی پیپلز پارٹی کو ابھی یہ کلیم کر رہے ہیں, قاہرہ کلیم کر رہا ہے, شیری رحمان کلیم کر رہی ہیں کہ جی آئندہ جو ہے وہ وزیر اعظم بلاول ہوگا اور بلاول ہی ملک کو کرائسس سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو وہ اگر یہ اس تھیوری کو مان لیا جائے تو ابھی یہ جو 23 میں الیکشن پلان ہے, جنرل الیکشن پلان ہے, تو اس میں کیا کرنا چاہیے پیپل پارٹی کو کہ جی وہ فیڈرل میں بھی حکومت بنا لے, پنجاب میں بھی میجر پارٹنر بن جائے, اور سندھ میں تو خیر ویسے بھی وہ ہولڈ کرے گی. تو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ممبرز اس کے پاس ہیں نہیں, کینڈیڈیٹ ہیں نہیں, تو اس کو وہ 150 160 کی اسٹرینگتھ کیسے وہ اچیو کر سکتی ہے؟ وہ دو آپشنز ہیں, یا تو وہ نون لیگ کے بندے ٹوٹ کے اس کے پاس جائیں یا پی ٹی آئی کے بندے ٹوٹ کے اس کے پاس جائیں. ہاں جی, اس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ, کوئی آپشن نہیں ہے میرے خیال میں. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں تو آپ پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں سندھ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. جتنی نفرت سندھ میں پائی جاتی ہے بلاول کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف پہلے کبھی نہیں تھی, یہ آل ٹائم ہائی جا رہی ہے. پنجاب کی جہاں تک بات ہے تو یہ محترمہ شہید کے دور سے ہی پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ ڈکلائن کر رہی تھی, نیچے جا رہی تھی. اب تو آپ نے بائی الیکشنز میں دیکھا ہے, بہت سارے بائی الیکشنز ہوئے ہیں جس میں پیپلز پارٹی نے 250 500 1800 ووٹ لیے, تو بالکل ہی ووٹ ختم ہو گیا. آپ کے پاس شخصیت ہی دیکھیں نا, 2-3 رہ جاتی نا. یہاں پنجاب میں یوسف گیلانی آپ دیکھ لیں, ملتان میں احمد محمود صاحب ہیں اور قاہرہ صاحب ہیں, یا چودھری منظور آ جاتا ہے کوئی اس میں, تو وہ باقی کوئی نام ہی نہیں ہے. تو وہ نام کو اپنے ساتھ انٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے پیپل پارٹی کو؟ پیپلز پارٹی کو سب سے پہلے جو ہے نا کرپٹ لوگوں کو اپنی جماعت سے, اپنی صفوں میں سے نکالنا چاہیے, اور اس کے بعد ان کو بالکل اپنی سیاست کا طرز عمل جو ہے نا زرداری صاحب سے ڈسٹنس کر جانا چاہیے اور تبدیل کرنا چاہیے. اب 2023 ہے, اس میں جدید دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں سارا دنیا سوشل میڈیا پہ ہے, اور آپ کا بیانیہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے. اب عمران خان جب کہتے ہوتے تھے کہ میں پشاور میں بھی کینسر ہاسپٹل بناؤں گا, کراچی میں بھی بناؤں گا, تو پیرل زرداری صاحب فرماتے تھے کہ میں بلاول ہاؤس پشاور میں بھی بناؤں گا, یعنی کہ میں وہاں بھی دربار لگاؤں گا, میں ملتان میں بھی دربار لگاؤں گا, لاہور میں. لک ایٹ دا ڈفرنس, یعنی کہ عوام کو تمہارے دربار لگانے سے, بلاول ہاؤس بنانے سے کیا فائدہ ہے؟ وہ ایک بہت بڑی کاز ہے جس پہ خان کام کر رہا ہے. تو لوگ یہ موازنہ کرتے ہیں, ان کی اور ان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی وجہ سے آج 13 جماعتیں مل کے پولیٹیکلی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. جس کو کہتے تھے کہ اس کو سیاست نہیں آتی, اس نے اپنے ٹپس پہ ان کو اور ان کے ہینڈلرز کو دیوار کے ساتھ لگا دیے. ٹھیک ہے. اچھا نواز صاحب, ابھی لاسٹ اس میں پھر ہم نون لیگ کی طرف جائیں گے. پیپل پارٹی میں یہ جو ابھی کولیشن گورنمنٹ بنی ہے, اس میں بلاول بھٹو زرداری ایز اے چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی. جی ٹھیک ہے. اس کو یہ فوراً منسٹری ایکسیپٹ کرنی چاہیے تھی, شہباز شریف کی بیک پہ کھڑے ہونے کے, جو ایکول کھڑا ہوتا تھا. جی ٹھیک, مطلب ساتھ ساتھ کھڑے ہو کے بات کرتا تھا. اب اس کو ایک سٹیپ ڈاؤن ہو کے پیچھے کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو یہ ڈو یو تھنک اٹس رائٹ ڈیسیجن؟ بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جیسے ہنا ربانی صاحبہ تھی, ان کو ہی بنوا دینا چاہیے تھا. بلاول کو کبھی بھی نہیں آنا چاہیے تھا شہباز شریف کی کیبنٹ میں. گورنمنٹ میں بھی نہیں آنا چاہیے تھا. گورنمنٹ میں بھی نہیں آنا چاہیے, گورنمنٹ میں بھی نہیں آنا چاہیے تھا. تو ان کا اپنا ایک پیپلز پارٹی کا نام ہے, اس کا چیئرمین جو ہے شہباز شریف کا وزیر ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے سوچنے کی باتیں ہیں. یا یہ اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں, یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ اس سٹیج تک پیپلز پارٹی آ گئی ہے کہ اب مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے. نون لیگ کے پرابلمز ہیں کافی سارے. میں اس کو ایک دو کو ہائی لائٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اس پہ کمنٹس کرتے ہوئے آپ کو آسانی ہو.
نون لیگ کا جو نارمل جو پرابلمز آ رہا ہے کہ یہ وہ شیخ رشید کی اسٹیٹمنٹس ہیں کہ جو نون میں سے شین نکلے گی، ٹھیک، حمزہ شہباز اور مریم کا کلیش ہے، ایک تو اس ایشوز پہ آپ کے کمنٹس مجھے چاہیے ہوں گے۔ دوسرا، نون لیگ جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں ویک ہو رہی ہے، اس کی ریزنز کیا تھیں اور وہ کیسے وہ اپنا جو سٹیٹس ہے جو لوز کیا ہے اس نے وہ کیسے گین کر سکتی ہے، سندھ میں کیا سٹیٹس اس کو اپنانا چاہیے کہ وہ نون لیگ جو ہے وہ سندھ میں بھی کچھ نہ کچھ گین کر سکے؟ جی میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو جو آپ کا سوال تھا نون میں سے شین نکل رہی ہے یا اختلافات ہیں، تو انتہائی شدید اختلافات ہیں ان میں۔ مریم صاحبہ جو ہیں، آپ نے بہت دفعہ ہم نے سنا ہے کہ وہ میڈیا اینکرز کو کہہ رہی ہیں جن کو وہ مینیج کرتی ہیں کہ شہباز شریف کے اگینسٹ یہ خبر چلا دیں، اور شہباز شریف صاحب بھی کچھ آڈیو لیکس مریم کی انہوں نے کروا دیں، تو پارٹی کے اندر بھی رفٹ ہے۔ اس کے بعد شین اور نون کے بعد نیچے پارٹی میں اب یہ ایک سوال بڑا شدت سے اٹھایا جا رہا ہے کہ جو لیڈرشپ 40 سال سے مسلم لیگ میں، اور کافی ان میں قابل لوگ بھی ہیں، تو آیا ان کو ایک امیچور اور ان ایکسپیرینسڈ خاتون جو ہے مریم نواز شریف کے پیچھے کام کرنا پڑے گا؟ چلیں، میاں نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، شہباز شریف بھی کافی عرصے سے ہیں اور وہ بھی ایک لیڈر ہیں نون لیگ میں، بٹ مریم کو جن کو کچھ ہی سال ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون میں تو کافی حد تک جو ہے نا اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ پہلے وہ چودھری نثار تھا، ابھی شاہد خاقان عباسی ہو گیا، مفتہ اسماعیل ہو گیا۔ جی، حمزہ شہباز صاحب بالکل ہی مریم نواز سے ان کے اختلافات رہے ہیں، یہاں تک کہ مینار پاکستان پہ جلسہ تھا، یہ کلیم کرتے ہیں کہ حمزہ نے فیل کروایا مریم کا جلسہ، جو پی ڈی ایم کا ایک جلسہ ہوا تھا۔ اسی طرح الیکشنز میں کئی دفعہ آیا ہے کہ حمزہ شہباز نے یہ مریم کی کیمپین جو ہے، اس کو مریم کو لانچ کیا گیا تھا، تو اس کو فیل کرنے کے لیے الیکشن ہروائے ہیں۔ اس میں وہ اس طریقہ کار اس طرح سے پلاننگ نہیں کی گئی، اس طرح سے مینیج نہیں کیا گیا، اور ان میں اختلافات ہیں۔ اب تو شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتہ اسماعیل اور خواجہ سعد رفیق وغیرہ، وہ بیچارے بول بول کے دیواروں میں ٹکرے مار رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ، کہ ہم اسی لیے سیاست کر رہے تھے یا اسی لیے ان کے پیچھے تھے کہ یہ ماروثی سیاست ہی چلے گی، لیکن یہ سٹیمپ انہوں نے لگا دیا میاں صاحب نے کہ ماروثی سیاست ہی چلے گی۔ جی ناظرین، ابھی نوابزادہ محمد احمد خان سے گفتگو جاری ہے، ابھی یہ بریک ہے ادھر، اس کے بعد ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔